میرے سامنے اچانک دعائے نیمہ شعبان کے جملے آ گئے ہیں۔ 15 شعبان کی رات جو لوگ عمل کرتے ہیں وہ اس دعا سے بخوبی واقف ہیں۔ میں نے نہیں بنائی، مجھ سے قسم لے لو، صدیوں سے عمل چلا رہا ہے شیعوں کا، کیا عالم کیا غیر عالم۔ 15 شعبان کی رات یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم بحق لیلتنا و مولودہا، اللہم بحق لیلتنا و مولودہا و حجتکا و موعودہا اللتی قرنت الى فضلہا فضلکا فتمت کلمتکا صدقا و عدلا لا مبدل لکلماتکا ولا معقب لآیاتکا نورک المتعلق و ضیاؤک المشرق والعلم النور فی تخیاء الدیجور والغائب المستور جلا جلا، عربی جاننے والے یہاں لطف لے لیں، باقیوں کو بعد میں شامل کروں گا۔ جلا مولدہ وکرما محتدہ والملائکۃ شہدہ واللہ ناصرہ ومؤیدہ اذ آن میادہ والملائکۃ امدادہ سیف اللہ الذی لا ینبو ونورہ الذی لا یخبو ذو الحلم الذی لا یسبو مدار الدہر و نوامیس العصر مدار الدہر و نوامیس العصر و ولاۃ العمر المنزل علیہم ما تتنزل فی لیلۃ القدر ترا اصحاب الحشر والنشر تراجمت وحیہ و ولاۃ امرہ و نہیہ اللہم فصل علی خاتمہم و قائمہم والمستور عن عوالمہم۔ دعا بھی آگے ہے مگر جو مجھے کہنا ہے وہ یہیں تک ہے۔ جاگنا سر اٹھانا، پالنے والے تجھے اس رات کے حق کا واسطہ، میرا سوال ہے جا کر علماء سے پوچھنا اس رات کا کیا حق دینا ہے اللہ نے، اور اس رات کے مولود کا واسطہ کون سی رات؟ یہ تو تحفۃ العوام تک میں بھی مل جائے گی تمہیں، ٹھیک ہے، مصباح تک، علامہ سید علی ابن طاؤس کی اعمال کی تمام کتابوں میں ہاں انبار ہے جہاں دعائے نیمہ شعبان لکھی پڑی ہے۔ کون سی رات؟ اللتی قرنت الی فضلہا فضلکا، پالنے والے اس رات کے حق کا واسطہ دے رہا ہوں تجھے جس کی فضیلت کے ساتھ تو نے اپنی فضیلت ملا دی ہے۔ یہ میری عالمانہ دیانت ہے شیخ عبران، بعض نسخوں میں کرنتا الی فضلہا فضلکا ہے اور بعض میں فضلن ہے، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جس کی فضیلت کے ساتھ تو نے ایک عظیم فضیلت ملا دی۔ دونوں طور پہ جعفری صاحب اس سے مراد میرے زمانے کا امام ہے۔ پہلا فقرہ مانو تو قائم اللہ کی فضیلت ہے، دوسرا مانو تو قائم عظیم فضیلت ہے۔ پالنے والے فتمت کلمت ربک صدقا وعدلا، جس کے ذریعے تو نے اپنے کلمے کو کامل کر دیا۔ نصیر شاہ مقصر شیعہ تو علی ولی اللہ پہ اڑا ہوا ہے، کلمہ کامل تب ہوتا ہے جب 12واں شامل ہوتا ہے۔ جب تیرا 12واں امام آیا اس کے داہنے کندھے پہ یہی آیت لکھی ہوئی تھی، تمت کلمت ربک صدقا وعدلا۔ نہیں اب مالک اور ساجد جو میں کہنا چاہتا ہوں امجد وہ یہ ہے، کندھے پہ آیت لکھی ہوئی تھی، قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، بغیر طہارت کے مجھے مس نہ کرو۔ جس کے کندھے پہ آیت ہے نمک حرام ہو وہ تیری طرح پیدا ہوا ہوگا۔ پیدائش کے وقت جن کے بدن پہ قرآن لکھا ہو اللہ جانے وہ کیا ہے۔ شادیاں کرتے ہیں تو بھی قرآن لکھا ہوتا ہے، باپ بنتے ہیں تو بھی قرآن لکھا ہوتا ہے۔ جس کے ذریعے تو نے اپنا کلمہ مکمل کر دیا، پورا کر دیا، نورک المتعلق وضیاؤک المشرق، تیرا درخشندہ نور، تیرا آنکھیں چندھیا دینے والا نور،
ایک ایک لفظ شرح مانگتا ہے. کیا کروں میں؟ پہلے کیا کہا؟ نور و کل متعلق، پھر کہا ضیاء و کل مشرق. نور اور ضیاء یہ قرآن سے پوچھ، نور کیا ہے، ضیاء کیا ہے؟ جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. اللہ کہتا ہے چاند نور ہے، سورج ضیاء ہے، میرا امام دونوں ہے. سورج کب ہوتا ہے؟ دن میں یا رات میں؟ اور چاند؟ میرے سر پہ قرآن رکھو، جو تیرے زمانے کے امام ہے وہ رات میں سورج ہے، دن میں چاند ہے. والعلم النور فی تخیاء الدجور، جو ظلمتوں میں، تاریکیوں میں، دجوری ظلمات میں نور کا منارہ ہے. لاؤ منبر پہ لاؤ دعائیں نیما شعبان. ابھی میدان میں یا جھوٹا کرو، جاؤ ہو کے جاؤ. کس امام کا واسطہ دے رہا ہوں؟ آئے میرے اللہ تجھے جل مولدہ، ذہن میں رہے جل جلالہ. اللہ کے لیے بولا جاتا ہے جل جلالہ، اور یہاں کہہ رہے جل مولدہ. اس امام کا واسطہ دے رہا ہوں جس کی ولادت جلیل ہے. یا جل جلالہ یا جل مولدہ. میرے منہ پہ ہاتھ ہے، میں اس سے آگے کچھ نہیں کہہ پاؤں گا، بس خود سوچتے رہنا. یا جل جلالہ یعنی جلیل ہے اللہ کا جلال. یا جل مولدہ جلیل ہے قائم کی ولادت، بس جتنا بڑا اس کا جلال ہے. ایک فقرہ ہے سرکار کے سلام میں، المربع تحت الاستار الربوبیہ. اس امام پر سلام جو ربوبیت کے پردوں میں پلتا رہا. المربع تحت الاستار الربوبیہ، ربوبیت کے پردوں میں پلنے والے پر سلام. چیلنج کر رہا ہے غضنفر، کوئی مائی کا لال جو اپنے آپ کو علم کا پہاڑ سمجھتا اور رد کر کے دکھائے. ادھر آیا، سفید رنگ کے پرندے اترے، ایک بڑے پرندے نے پروں میں لیا میرے امام کو، یہ جا وہ جا. جناب نرجس پریشان ہو گئی، مولا ایک پرندہ میرے بچے کو لے گیا. فرمایا روح القدس ہے، اللہ نے بلوایا، دودھ تیرا پیے گا، پالے گا وہ. المربع تحت الاستار الربوبیہ، ربوبیت کے پردوں میں پلا. جو ناسوت میں پلے وہ ناسوتی غذا کھا کے پلے گا، جو ملکوت میں پلے وہ جنت کی غذا کھا کے پلے گا. اللہ نے اسے ربوبیت کے پردوں میں پالا ہے، کبھی ربوبیت کھلائی ہوگی. ظاہر ہے ربوبیت کے پردوں میں تو جو چیز وہاں ملتی ہوگی وہی کھا کھا کے پلا ہوگا. اسی لیے تو پالنے اور پلنے والا دونوں بے نشان ہیں، نہ وہ نظر آتا ہے نہ یہ نظر آتا ہے. اور لاہور والوں جس دن یہ نظر آ گیا، یہی تو کہے گا جو دماغوں میں سوچ رہا ہو کہ اگر اللہ کا بدن ہوتا تو کیسا ہوتا، مجھے دیکھو بس ایسا ہوتا. لیکن ذہن میرے جو لفظ سنا کرو آگے بھی وہی پہنچایا کرو، خیانت نہ کیا کرو. ہاں میں نے کہا کہ اگر اللہ کا بدن ہوتا، اگر تو پھر ایسا ہوتا. یہ بے بدن کا بدن ہے، یہ بے جسم کا جسم ہے، یہ بے نشان کی نشانی ہے، یہ بے علامت کی علامت ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں، میں نے ان کو اللہ کا بدن کہا اور بعض چہروں پہ چیونٹیاں رینگنا شروع ہو گئی. بدن پہ ہوتا کیا ہے؟ چہرہ، آنکھیں، کان، زبان، ہاتھ، پہلو. کون ہے وجہ اللہ، کون ہے عین اللہ، کون ہے عزل اللہ، کون ہے ید اللہ، کون ہے کے پاپوش علی چاٹ غضنفر ہو جائے، ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میرے